السلام علیکم دوستوں، یہ 15ویں صدی یعنی 15 سینچری کا دور تھا۔ یورپ کی بڑی سلطنتیں اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے نئی کھوج میں لگی ہوئی تھیں۔ اسی طرح یورپینز کو نئے علاقے ڈھونڈ کر ان علاقوں کے قدرتی ذخائر پر قبضہ کرنا بھی اسی کی کڑی تھی۔ اسی دوران کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک ایسا علاقہ دریافت ہونے والا ہے جو نہ صرف دنیاوی تاریخ پر گہرے اثرات ڈالنے والا ہے بلکہ دنیاوی اعتبار سے طاقت کا مرکز بھی بننے والا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ دریافت ہونے کے بعد یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ جی ہاں دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے دی ڈسکوری آف امریکہ۔ میرا نام ہے قاسم سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری دیٹ چینج دی ورلڈ کا 4تھ ایپیسوڈ۔ دوستوں، یہاں ہم اس بات کا ذکر نہیں کریں گے کہ کرسٹوفر کولمبس کو سفر پر جانے کے لیے کن مسائل کا سامنا تھا، کیونکہ یہاں ہمارا ٹاپک کرسٹوفر کولمبس نہیں بلکہ امریکہ کی دریافت اور نیٹو امریکن کے ساتھ ہونے والا افسوسناک سلوک ہے۔ دوستوں، یہ وہ دور تھا جب سلک روٹ پر اوٹومن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ کا قبضہ تھا، اور یہ وہی راستہ تھا جس کے ذریعے یورپ کی چائنا اور انڈیا سے ٹریڈ ہوتی تھی۔ سلک روٹ پر قبضے کے بعد یورپ کو مشکلات کا سامنا تھا اور انہوں نے نئے راستے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ اس طرح کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر ہم سمندری راستے سے سفر شروع کریں گے تو انڈیا پہنچنا آسان ہو جائے گا، جس کے لیے کرسٹوفر کولمبس اسپین کی ملکہ کی مدد سے انڈیا کے لیے نیا سمندری راستہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ حادثائی طور پر بہاماس نامی جزیرے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ جزیرہ کیریبین آئی لینڈ کا پارٹ تھا اور نارتھ امریکہ کے قریب واقع تھا۔ اسی دوران جب یہ خبر یورپ تک پہنچتی ہے تو دوسرے علاقے کے وسائل پر قبضہ کرنے کی دوڑ میں فرانس اور برطانیہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور اس طرح امریکہ کے مزید علاقے دریافت ہوتے ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد جو امریکہ کے دریافت اور وہاں کے قیمتی ریسورسز کی خبر پھیلتی گئی، ویسے یورپ کے باقی حصوں سے بھی وہ لوگ آتے رہے جو یورپ کی ریڈیکل پالیٹکس، پوپ کے بڑھتے ہوئے اثرات اور پابندیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ انہی لوگوں کو بعد میں وائٹ امریکنز کا نام دیا گیا۔ یہاں سے دنیا تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ یورپ جو زمانے میں دوسرے ممالک کے قیمتی ذخائر پر قبضہ کرنا اپنا حق سمجھتا تھا اور جس کے لیے ظلم کی ہر حد پار کرنے میں ذرا بھی ہچکچاتا نہیں تھا، اس نے یہاں بھی ایسا ہی کیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہلے سے لوگ آباد تھے، یعنی یہ لوگ جن کو بعد میں ریڈ انڈینز کا نام دیا گیا، یہاں کے مقامی لوگ تھے۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ نیٹو امریکنز کئی ہزار سال پہلے سائبیریا سے امریکہ آئے تھے۔ اس زمانے میں ان علاقوں میں برف نے برج یعنی پل کا کام کیا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے برف پگھلتی گئی یہ علاقے الگ ہو کر دنیا سے کٹ گئے۔ دوستوں، ان نیٹو امریکنز نے جب پہلی دفعہ ان نئے لوگوں کو دیکھا تو وہ حیران تو ہوئے ہی تھے مگر خوش بھی ہوئے۔ ویسٹرن پروپیگنڈا کے برعکس انہوں نے نئے لوگوں کو ویلکم کیا۔ وہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ نہ صرف ان لوگوں کو تحفے دیتے بلکہ اپنے علاقے کے خوبصورت پرندے بھی لا کر ان کو دے رہے تھے۔ ان لوگوں کے امن پسند ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی انسانوں کے خلاف لڑنے والا ہتھیار نہیں تھا۔ ان لوگوں کا گزر بسر ایگریکلچر پر تھا اور جانوروں کو مارنے کے لیے بانسوں اور لکڑیوں سے بنے ہوئے معمولی سے اوزار تھے۔ یہ تو انسانوں سے لڑنا نہیں جانتے تھے، اسی لیے نئے آنے والے لوگوں کو انہوں نے مارنے کے بجائے ویلکم کیا۔ ایک مشہور ہسٹورین سیموئل ایلیٹ موریسن اپنی بک ایڈمرل آف دی اوشن سی میں لکھتے ہیں کہ نیٹو امریکنز پیار کرنے والے لوگ تھے اور اپنی چیزیں شیئر کرنا پسند کرتے تھے۔ دوستوں، یہاں کولمبس ایک عارضی قلعہ بنا کے واپس اسپین کا رخ کرتا ہے تاکہ ملکہ کو وہاں کا احوال بتا سکے اور مزید امداد کی اپیل کر سکے۔ کولمبس جاتے ہوئے کچھ لوگوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے مگر شدید سردی اور نئی بیماریوں کی وجہ سے ان میں سے زیادہ تر لوگ راستے میں مر جاتے ہیں اور جو بچ جاتے ہیں وہ ان غلاموں کو بازار میں بیچ دیتا ہے مگر وہ بھی اس ماحول میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پاتے۔ اس سے کولمبس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو غلام بنا کر یورپ لانے کے بجائے ان کو امریکہ میں ہی غلام بنا کر رکھا جائے۔ دوسری طرف کولمبس ملکہ کو وہاں کے قیمتی ذخائر کا ذکر کر کے مزید فوج اور امداد منظور کروا لیتا ہے، مگر جب 27 نومبر 1943 کو
واپس پہنچتا ہے تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا قلعہ جلا دیا جاتا ہے اور قلعے میں موجود تمام افراد مار دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ نہ صرف مقامی خواتین کے عصمت زری یعنی ریپ میں ملوث ہوتے ہیں، بلکہ ان کا گولڈ یعنی سونا بھی چھین لیتے ہیں، جس سے مقامی لوگوں کا غصہ بڑھ جاتا ہے اور وہ جواب میں قلعہ جلا دیتے ہیں اور سیٹلرز کو مار دیتے ہیں۔ دوستوں، اس دوران یعنی 1493 سے 1494 کے درمیان کولمبس پورٹو ریکو اور جمیکا پہنچ جاتا ہے اور پھر سینٹو ڈومینگو کے مقام پر پہلی مستقل سیٹلمنٹ قائم کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ایکسپلورر بھی اس کھوج میں لگ جاتے ہیں، جن میں جان کویٹ اور کورٹیریل کا نام بہت نمایاں ہوتا ہے۔ دوستوں، یورپین جب اس سرزمین پر آئے تو انہوں نے نہ صرف ظلم کے پہاڑ توڑ دیے بلکہ بہت سی بیماریاں بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، جن میں کولیرا، فلو، اسمال پاکس بھی شامل تھے۔ یہاں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیماریاں سوچے سمجھے مقصد کے تحت لائی گئی تھیں، مگر یہ بات واضح ہے کہ ان بیماریوں نے وبا کی شکل اختیار کر کے لاکھوں مقامی لوگوں کے مرنے کا سبب بنی، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مقامی لوگ یعنی ریڈ انڈینز کے جسم ان بیماریوں کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوستوں، یہ تو صرف شروعات تھی۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بدقسمتی سے تاریخ ہمیشہ جیتی ہوئی قومیں لکھتی ہیں اور لکھا وہی جاتا ہے جو بتانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا نیٹو امریکنز کے ساتھ کیے گئے قتل عام کو بھولتی چلی گئی۔ اس قتل عام کو نہ تو کسی نصاب میں جگہ ملی اور نہ ہی اس پر معافی مانگی گئی، بلکہ ریڈ انڈینز کو مختلف موویز میں اور ویڈیو گیمز میں ریڈیکل اور اسٹیریوٹائپ دکھایا جاتا ہے۔ مگر اس کے برعکس یورپ سے آئے سیٹلرز کی شفافیت کا یہ عالم تھا کہ چولولا، جو ماڈرن ٹائم کے حساب سے میکسیکو میں تھا، 1519 میں ان لوگوں پر اسپانوی یعنی اسپینش کی طرف سے حملہ کیا گیا اور نہ صرف ان کے گھر عبادت گاہوں کو جلا دیا گیا بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق 3000 سے زائد نیٹو امریکنز کا قتل عام کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری رپورٹ کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 5000 سے بھی زیادہ تھی۔ دوستوں، بات جہاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 1541 سے 1542 کے درمیان ٹائگرس ٹرائب کے لوگوں کا بھی قتل عام ہوتا ہے۔ اسپینش ان لوگوں کے گھروں کو سیز کر دیتے ہیں، جس سے خوراک کی قلت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نہ صرف عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے بلکہ کئی سو لوگوں کا قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی شفافیت کی بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال تھی۔ اس سے قبل اور اس کے بعد بھی بہت سے قتل عام ہوئے اور ان سب کا ذکر کرنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، اس لیے ہم مختصر ہی ذکر کر پائیں گے۔ دوستوں، یہ سیٹلرز نیٹو امریکنز کے ذخائر اور زمین پر قبضہ کرنے کی ریس میں اتنا گر گئے تھے کہ 1626 میں سینٹ کٹس نامی ایک آئی لینڈ میں فرانس اور برٹش سیٹلرز نے کالی ناگو ٹرائب کے لوگوں کو ایک تقریب میں دعوت مدعو کیا اور ان کو شراب پلا کر مدہوش کر دیا، جس کے بعد نشے میں مدہوش کیے گئے کالی ناگو ٹرائب کے تقریباً 2000 سے زائد لوگوں کا قتل کر دیا گیا۔ دوستوں، یہ جنگ سیٹلرز کی جانب سے اس حد تک وحشی ہو گئی تھی کہ 1763 میں ہونے والی پونٹیک وار میں ماساچوسٹس کالونی کی جانب سے 12 سال سے بڑے مردوں کی اسکل یعنی سر کی کھوپڑی لا کر جمع کرانے کا انعام 100 پاؤنڈ مقرر کیا اور خواتین اور بچوں کے اسکل کا انعام 50 پاؤنڈ مقرر کیا۔ اس ساری کہانی میں مزید شفافیت یہ تھی کہ جب ولیم شرلے گورنر بنا تو اس نے اسکل کا انعام کم کر کے 50 اور 20 پاؤنڈ کر دیا، جس سے ان لوگوں نے اپنی انسانیت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے نیٹو امریکنز کی تاریخ اس طرح کے قتل عام سے بھری پڑی ہے اور ہمارے لیے اتنے کم وقت میں سب کا ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان چند تحریروں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان باہر سے آئے ہوئے سیٹلرز نے وہاں کے رہنے والے مقامی لوگوں پر کس حد تک ظلم کیا۔ ان سیٹلرز کا مقصد ان لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے ان کے قیمتی ذخائر ہتھیانا اور اس سے اپنے ملک کو ترقی دینا تھا، جس کے لیے وہاں کے مقامی لوگوں کا قتل عام ہوا۔ دوستوں، جیسا کہ ہم پہلے ہی وائٹ امریکنز کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں کہ جب ان وائٹ امریکنز نے سیٹلرز کو امریکہ سے نکال دیا تو نیٹو امریکنز یعنی ریڈ انڈینز کو اطمینان ہو گیا کہ اب ان کا قتل عام رک جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔
اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ کس طرح نیٹو امریکنز کے کلچر، زبان اور ورثے کو ختم کیا گیا، کس طرح ان کو اپنا لباس پہننے سے روک دیا گیا، اور کس نے کہا تھا کہ kill the Indian, save the man۔ آئیے جانتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، جس کا نام ہے آفٹر the independence of America۔